نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 32، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ولا اور نہ، تتمنو آرزو کرو تم، ماں جو فضل اللہ مرتبہ دیا اللہ تعالیٰ نے، بھی ساتھ اس کے، علم، مال، حسن، اولاد وغیرہ، بعضکم بعض تمہارے کو، علی بعضٍ ایک دوسرے پر، للرجالی مردوں کے لیے، نصیبٌ ایک حصہ ہے، مما اس کا جو، اکتسبوا انہوں نے اعمال کیے، کمایا انہوں نے، وللنساء اور عورتوں کے لیے، نصیبٌ ایک حصہ ہے، مما اس میں سے، اکتسبنا جو کمایا انہوں نے، جو اعمال کیے انہوں نے، واسألوا اور مانگتے رہو، اللہ اللہ تعالیٰ سے، من فضلہ اس کے فضل میں سے، ان بے شک اللہ اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بکل ہر شیء چیز سے، علیما خوب واقف۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تتمنوا اور نہ تم تمنا کرو، تمنا کسے کہتے ہیں؟ جھوٹی خواہش کو، لیکن عام طور پر ڈیزائر کے معنوں میں آتا ہے، طمع، لالچ، خواہش، حریص۔ نہ تم طمع رکھو کس چیز کی؟ ماں جو، فضل اللہ زیادہ دیا اللہ تعالیٰ نے، فضل کس کو کہتے ہیں؟ زائد چیز کو، زیادہ کو، بھی ساتھ اس کے، بعضکم تم میں سے بعض کو، علی بعضٍ بعض کے مقابلے پر، یعنی دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو برابر نہیں پیدا کیا۔ عام طور پر مثال دی جاتی ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں، سب انسان برابر نہیں، کوئی زیادہ مالدار ہے، کوئی کم، کوئی زیادہ خوبصورت ہے تو کوئی کم ہے، کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے تو کوئی کم پڑھا لکھا ہے، کوئی زیادہ عقل مند ہے تو کوئی سیدھا سادہ ہے، فرق ہے نا۔ اللہ رب العزت نے درجے رکھے ہیں۔ اسی طرح کسی کو مرد بنایا اور کسی کو عورت بنایا، اور کسی کو نہ مرد بنایا نہ عورت بنایا، یعنی بیچ کی مخلوق بنا دیا۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب کس کی تقسیم ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں جن لوگوں کو کسی چیز کی کمی ہوتی ہے، وہ اس کے بارے میں بہت پریشان رہتے ہیں۔ جو ان کے پاس موجود ہوتا ہے اس کو نہیں سوچتے، اور وہ انہیں نظر بھی نہیں آتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو مکمل طور پر محروم پیدا نہیں کیا۔ ہر انسان کو دوسرے کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ ضرور فوقیت دی ہے۔ کچھ چیزیں اوویس ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں اوویس نہیں ہوتی۔ عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، جو چیزیں سب کے سامنے نمایاں ہوتی ہیں وہ دل میں حسرت لے بیٹھتے ہیں، تمنا کرنے لگتے ہیں کہ کاش یہ چیز میرے پاس ہوتی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جن چیزوں میں ہم نے بعض میں سے بعض کو فضیلت دی ہے، تم اس فضیلت کی تمنا نہ کرو۔ جو کسی کو ملی ہوئی ہے، کسی کو ملنے والی فضیلت یا کسی کو ملنے والی بڑائی یا کسی کو ملنے والی نعمت کی تمنا نہ کرو۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے حسد، حسرت، غم، افسوس، پریشانی، نفرت، بدسکونی، بے چینی ہوگی، کبھی خوش نہیں رہ سکو گے۔ کسی کی چیز پر نظر مت رکھو، جو کسی کو ملا ہے وہ نہ دیکھو، جو کسی کے پاس ہے اس پر غم مت کرو، اس کو لینے، اس کو حاصل کرنے یا اسے چھیننے کی خواہش مت کرو۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، جو انہوں نے کوشش کی، جو انہوں نے محنت کی۔
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، جو انہوں نے کوشش کی، جو انہوں نے محنت کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ عام طور پر یہ تمنا جو مرد اور عورت کے بیچ میں نا، اس میں کمپیریزن ہوتا ہے۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ ام سلمہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جہاد کرتے ہیں اور ہم عورتیں جہاد نہیں کر سکتی، میراث میں ہمارا حصہ آدھا ہے، یعنی مردوں کو زیادہ ملا ہے اور عورتوں کو کم ملا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ کی تقسیم میں جو کسی کو بظاہر دیکھنے میں زیادہ ملا ہے، اس پر حسرت نہ کرو، اس کی تمنا نہ کرو، کیونکہ یہ دنیاوی تقسیم ہے اللہ کی۔ دنیا چلانے کے لیے یہ تقسیم ضروری تھی کہ ہر ایک کو اس کا کام سپرد کر دیا جائے، ہر ایک کو ایک مخصوص کام کے لیے بنایا جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں سب لوگوں کا ایک ہی ٹیسٹ نہیں ہوتا، سب کی ایک جیسی پسند نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں سب کا ایک ہی ٹیسٹ نہیں ہوتا، سب کی ایک جیسی پسند نہیں ہوتی نا۔ رنگا رنگی کیوں ہے؟ تاکہ دنیا کا نظام چلے۔ اگر سارے لوگ شاعر پیدا ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ اگر سب ڈاکٹرز پیدا ہو جاتے تو سارے اگر عالم پیدا ہوتے تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے دوسروں کے مقابلے میں کچھ چیزیں بظاہر زیادہ دی ہیں، کسی کو اعتبار سے نوازا اور جو بظاہر نظر نہیں آتا، کسی کو ایسی چیزیں عطا کر دی، کسی کو عقل مند اور دانش مند بنا دیا۔ آپ دیکھیے کہ جو کوئی بھی نعمت ہے کسی کے پاس، اس کے اندر بسی ہوئی ہے، اس کے اندر تکلیف ہے، اس کے اندر آزمائش ہے۔ دنیا میں کوئی بھی نعمت آزمائش سے خالی نہیں ہے۔ اب ہم جب کہتے ہیں نا کہ کاش فلاں کے پاس ہے وہ مجھے مل جائے، کاش وہ مجھے مل جاتا، اب وہ ظاہر چیز نہیں مانگ رہا، اپنے لیے آزمائش بھی مانگ رہا ہے ساتھ ساتھ، جو اس کے دل کے اندر ہے، جو اس کام کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سب سے زیادہ پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو علم ہے کہ تم کون سا بوجھ اٹھا سکتے ہو، کون سا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ لہٰذا دائیں بائیں نہ دیکھو، دوسروں کی چیزوں پہ نظر نہ رکھو، خصوصاً عورت اور مرد کے بیچ میں مقابلہ مت کرو، ان کے درمیان کمپیریزن نہ کرو۔ کل قیامت کے دن کس کو کیا ملے گا؟ مردوں کو کیا ملے گا؟ جو انہوں نے کوشش کی ہوگی۔ عورتوں کو کیا ملے گا؟ جو انہوں نے کوشش کی ہوگی۔ جب بات کوشش کی ہے تو پھر امیدیں، تمنائیں کس چیز کی ہیں؟ اور کاش پیچھے چلنے کی بجائے کوشش کرو، محنت کرو جو تم کر سکتے ہو، اور اس میں تم ایکسیلنس کے لیول پہ جاؤ، جو اس کا کام ہے وہ اسے کرنے دو۔ کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جب ہم دوسروں کی چیزوں پہ تمنا کرتے ہیں، حسرت رکھتے ہیں، تو نہ اپنا کرتے ہیں نہ دوسروں کو کچھ کرنے دیتے ہیں۔ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ تو اللہ نے اس چال کے ساتھ ہمیں پیدا نہیں کیا تھا، نہ ہمارے اندر وہ سٹما رکھا، نہ حوصلہ رکھا، نہ جرت رکھی، کیونکہ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس طرح کا اس شخص کو بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کیا کرو؟ اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے دعا کرو، یا اللہ تو مجھے اپنے فضل سے عطا کر۔ اللہ نے نیکی کرنے کے مختلف طریقے رکھے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ نمازیں بہت اچھی پڑھتے ہیں اور نماز کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ فرض نماز ہی بمشکل پوری کرتے ہیں۔ کچھ لوگ صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں۔ لوگوں کے مزاج یعنی کہ بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کی باتیں، ان کے رویے، ان کے طریقوں پہ غور کریں تو آپ کو لوگوں میں ایک عجیب ورائٹی نظر آئے گی۔ کوئی ایک چیز میں بہت اچھا، کوئی دوسری چیز میں بہت اچھا۔ اب اگر ہر ایک کی چیز ایک ایک لے لیں اور حسرت شروع کر دیں کہ کاش یہ مجھے مل جائے،
کاش وہ مجھے مل جائے، کاش میں بھی ایسی ہو جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے اندر کیا اچھا ہے، آپ کس چیز کے قابل ہیں، آپ کون سا کام بہتر کر سکتے ہیں، آپ وہ کریں۔ جس کام کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو چنا ہے وہ کام کریں، کیونکہ کوئی اور بن جانے سے جنت میں بلند درجے نہیں ملیں گے۔ اللہ کا قرب کس طرح نصیب ہوگا؟ جو آپ نیکی کر سکتے ہیں اس کو بہترین طریقے سے کریں۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، کیا سب نے ایک ہی کام کیا تھا؟ نہیں، مختلف طریقے کے کام تھے۔ قرآن پاک میں یہ اصول بتا دیا گیا، کیا بتایا؟ وَأَنَّ سَعْيُكُمْ لَشَتَّىٰ، اور یقیناً تمہاری کوشش مختلف طرح کی ہے۔ ایسا کرنا کیا ہے؟ کسی کی نعمت کی تمنا کرنا کیا ہے؟ یا کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، یا وہی چاہنا جو کسی کے پاس ہے۔ یہ ہرس اور حبس حسد کی علامت ہے، اس لیے انسان حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور حاسد جو ہے پھر وہ جلتا ہے، وہ کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتا، مفید کام نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اپنی صلاحیت سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتا، اور کسی دوسرے کی مفید یعنی کہ کوششیں وہ نہیں بن سکتا، لہٰذا وہ خسارے میں ہی رہتا ہے۔ ساتھ ساتھ جو نیکیاں ہوتی ہیں نا، حسد ان نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ کو ہر باتوں کا علم ہے۔ پتہ ہے ایک بات آپ غور کر لیں کہ اس صورت میں علیم کی صفت بہت زیادہ آئی ہے، کیونکہ بہت سے احکامات دیے گئے، قوانین دیے گئے ہیں، حکم وہی دے سکتا ہے جس کو بات کا پورا علم ہو۔ تو کیا سیکھا اس آیت سے آپ نے؟ ہمیں کیا نہیں کرنا؟ حسد نہیں کرنا۔ ہم حسد نہیں کر سکتے، رشک کر سکتے ہیں، کوشش کریں، لیکن کسی سے کمپیریزن نہ کریں۔ خلاصہ کیا ہے؟ کسی کو ملنے والی چیز کی تمنا نہیں کرنی، خواہ وہ مال ہو، علم ہو، اولاد ہو، یا حکومت ہو، صحت ہو، حسن ہو، عیش و آرام ہو، ذریعہ آمدنی ہو، جو بھی دنیا میں بظاہر ایسی چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں جن پر لوگ رشک یا حسد کرتے ہیں۔ دوسروں کے مال پر نظر نہیں رکھنی، دوسروں کی چیزوں پر نظریں نہیں رکھنی، تو کرنا کیا ہے؟ اللہ سے اس کا فضل مانگنا ہے کہ اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے مجھے بھی عطا کر دے۔ دوسرا اہم اصول جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کی آخرت میں کوششیں دیکھی جائیں گی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون مرد ہے اس کی جزا بڑھا دو اور یہ عورت ہے اس کی کم کر دو، جیسے عموماً دنیا میں ہوتا ہے۔ آج بھی ترقی یافتہ ممالک دیکھیں کہ مردوں اور عورتوں کا کام ایک ہی ہوتا ہے اور پے میں فرق ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح عورت کو اس پر اجر نہیں کہ وہ مرد بن کر کام کرے، مردوں جیسے کام کرے تو پھر اس کا ثواب زیادہ ہوگا، عورتوں کا ثواب اس میں نہیں، تو وہ مرد بنے یا مردوں والے سارے کام کرنے لگ جائیں۔ دنیا میں عموماً عورت کو بہت شاباش ملتی ہے جب وہ عورتوں والے بھی کام کرتی ہے اور پھر وہ مردوں والے بھی کام کرتی ہے، اس کی مثالیں سب دیتے ہیں۔ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد جو بحیثیت عورت ہم پر ڈالی گئی ہے، اللہ کی عبادت کریں، خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس رزق دیکھا تو تمنا کی نا کہ اللہ مجھے بھی اولاد دے دے، یہ نہیں کہا کہ یا اللہ یہ رزق مجھے بھی دے۔ کسی کے پاس نعمت دے کر اللہ سے دعا کرنا منع نہیں ہے، یہی تو کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے بالکل اس آیت پہ عمل کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ جو مریم کو ملا اس کو کیوں ملا، یہ تو مجھے ملنا چاہیے، یہ مجھے مل جائے یا میں مریم بن جاؤں۔ مثلاً اگر آپ کسی کو یعنی کوئی چیز دیکھتے ہیں کسی کے پاس تو قدرتی بات ہے کہ آپ کو اچھی لگتی ہے تو اللہ سے فضل مانگنا چاہیے، اللہ سے وہ چیز مانگنی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ آپ کو وہی چیز مل جائے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت آپ کو اس سے بہتر عطا کر دے، آپ کو اس سے بہترین مل جائے۔ لوگوں کے درمیان بہت سا حسد کیوں ہوتا ہے؟ حسد ہوتا ہے اس لیے منع کیا جا رہا ہے نا، اللہ نے کہا ہے کہ یاد رکھ لینا کسی سے کوئی حسد نہیں کرنا۔ اگر کسی کی چیز کو دیکھو تو اللہ ماشاءاللہ پڑھو،
خوش ہو جاؤ اور اللہ سے اس کا فضل مانگو. ان اللہ کان بکل شیء علیما. بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کو ہر باتوں کا علم ہے، اس کو ہر باتوں کا پتہ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے.